خوب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. درس شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی بات آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنی ہے، جو پہلے بھی میں کر چکا ہوں. وہ یہ ہے کہ دنیا کی کوئی بھی زبان اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں اور اس زبان میں آسانی کے ساتھ آپ بولنا چاہتے ہیں، تو سب سے بڑی چیز جو وہ زبان بولنے میں، اس کو لکھنے میں، سمجھنے میں آپ کی مدد کرے گی، وہ ہے کلمات سے آشنائی. آپ جتنے زیادہ اس زبان کے کلمات اور اس کے معنی سے واقف ہوں گے، جتنے زیادہ الفاظ اور اس کے معنی آپ کو یاد ہوں گے، آپ اتنی سہولت کے ساتھ، آسانی کے ساتھ اس زبان میں بات کر سکتے ہیں. ظاہر سی بات ہے، گفتگو کرنے کے لیے، بولنے کے لیے کلمات کی ضرورت ہوتی ہے. جب آپ کو کلمات یاد ہوں گے تبھی تو آپ اس کو جملے میں استعمال کریں گے. کلمات یاد ہی نہیں ہوں گے تو کیسے بولیں گے؟ ہے نا؟ جیسے میں آپ سے کہوں کہ کتاب پڑھو، اب اس کو فارسی میں آپ کو کہنا ہے کہ کتاب پڑھو، تو آپ کو کتاب ایک پڑھو، دو کلمہ تو آنا چاہیے نا. کتاب کو فارسی میں کیا کہتے ہیں، پڑھو کو کیا کہتے ہیں؟ اگر آپ کو آتا ہے دونوں جوڑ کر کے آپ فوراً کہہ دیں گے کتاب بخوان. کتاب یعنی کتاب، بخوان یعنی پڑھو. لیکن اگر آپ کو نہیں آئے گا کلمات سے آپ کو آشنائی نہیں ہوگا، ہم کہیں گے کہ پینسل دو، ٹھیک ہے، یا یہ پینسل ہے. فارسی میں آپ کو کہنا ہے اس کو یہ پینسل ہے. یہ کو فارسی میں کیا کہتے ہیں، پینسل کو فارسی میں کیا کہتے ہیں؟ نہیں آئے گا تو نہیں بول پائیں گے. اور اگر آپ کو آئے گا تو فوراً آپ کہہ دیں گے کہ ان مدادس، ٹھیک ہے. تو بہت صورت یہ جو پہلی کتاب آپ پڑھنے جا رہے ہیں، یہ پہلی کتاب میں زیادہ تر الفاظ دیے گئے ہیں، کلمات دیے گئے ہیں، ٹھیک ہے. ان کلمات کو اچھی طریقے سے یاد کرنا ہے آپ کو. ان کلمات کو آپ اچھی طریقے سے یاد کیجئے. کس کلمے کا کیا معنی ہے، الفاظ معنی، اور پھر چھوٹے چھوٹے جملوں میں ان کو استعمال کیجئے. ابھی سے خالی کلمات اور اس کے معنی یاد نہیں کرنے ہیں. کلمات اور اس کے معنی کو یاد کر کے چھوٹے چھوٹے جملوں میں استعمال کریں. بہت بڑا جملہ نہیں، چھوٹا چھوٹا جملہ. جیسے یہاں دیا آب یعنی پانی، تو آب یعنی پانی، ٹھیک. اب اس کو چھوٹے چھوٹے جملے میں، این آبس، آب سردس، آب گرمس، آب شیرینس، آب نمکینس، آپ کچھ بھی بول سکتے. آب سفیدس، ہے نا. آب در لیوانس، آب در حوزس، دریا آب دارد. ایسے چھوٹے چھوٹے جملے. بابا یعنی پدر، باپ. اصل میں فارسی میں باپ کو کہتے ہیں پدر، کیا کہتے ہیں؟ لیکن محبت میں، شفقت کے ساتھ کیا ہے، بابا کہتے ہیں. بابا ان بابا منس، یہ میرے والد صاحب ہیں. من بابا را دوست دارم، میں اپنے والد کو، ہے نا. بابا رفت، آپ کے بابا آمد. بابا آب خورد، بابا نے پانی پیا. بلکہ کئی کلمے جو ابھی پڑھے رہتے ہیں، جو یاد کیے رہتے ہیں، انہیں کو آپس میں ایک دوسرے سے. بابا آپ بے دے، بابا پانی دو، ہے نا. اس طریقے سے چلیں تو پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں. یہیں سے شروع کرتے، کہاں سے؟ آپ. کہاں ہے؟ ہاں چلے. آب یعنی پانی. تو ادھر چلے گئے، اور ادھر جاؤ، اور پیچھے جاؤ.
اور پیچھے جاؤ، اور پیچھے جاؤ. گھوڑا دیا ہے اس کے پلنا پڑا ہے، ہاں نکلا ہوا ہے. چلو کوئی بات نہیں ہے، ٹھیک چلے. تمہارے میں ہے نا؟ پیچھے دیکھو، پیچھے نہیں ہے. کون سی کتاب ہے تمہاری؟ چلے بات صورت یہ میں ایسے بول رہا ہوں، آپ لوگ جو ہے جس کی کتاب میں ہے وہ کتاب میں دیکھے، جس کی نہیں ہے میں ادھر بورڈ پہ لکھ رہا ہوں، بورڈ پہ دیکھ کر لے، لکھ لے، یاد کر لے. آب، آب یعنی پانی، آب یعنی پانی، پانی. آب یعنی پانی، جیسا کہ میں نے کہا. اب اس کلمے کو آپ نے یاد کر لیا، پانی، آب یعنی پانی. تو اب اسی آپ کو لے کر کے آپ فارسی میں چھوٹے چھوٹے جملے بنائیے. این آبس، آن آبس، آب در لیوانس، آب در حوزس، آب سردس، آب گرمس، ایسے 4-5 تاکہ یہ ایک دم بالکل آپ کو پکا یاد ہو جائے. بابا، بابا یعنی پدر، باپ. باپ، بابا یعنی باپ، پدر. یہ خود فارسی ہے پدر، سمجھ رہے ہیں؟ ہاں. یہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، یا پیار سے محبت سے جب باپ کو پکارنا ہوتا ہے تو یہ کہہ کر کے بلاتے ہیں بابا. جیسے ہمارے یہاں ابا بولتے ہیں، ابو بولتے ہیں، ڈیڈی بولتے ہیں، الگ الگ. یہ فارسی میں بابا بلاتے ہیں یا یہ کہتے ہیں ٹھیک. بابا، اب یہ یاد کر لیا، بابا یعنی پدر. آپ کہہ سکتے ہیں بابا جوانس، بابا پیرس، بابا آب دارد، ہاں بابا ضعیفس، ہاں بابا قویس، بابا بزرگس، بابا کوچیگس. کچھ بھی چلے. اس کے بعد آ جائیں پا، پا یعنی پیر. کیا ہے؟ پا، پا یعنی پیر. اب یہ کلمہ پا کو لے کر کے آپ 2-3 جملے آسانی سے بنا سکتے ہیں، ہے نا؟ ہاں. ان پاس، پا کوچیکس، پا بزرگس، پا لاغرس، پا زخم دارد، ہے نا؟ پا ضعیفس، پا جو بھی کہے. تاب، پا کے بعد کیا ہے؟ تاب. تاب یعنی جھولا، تاب یعنی جھولا، تاب یعنی جھولا. اب جھولے کے لیے اب کیا کہیں گے؟ ان تابس، تاب روئے درختس، جھولا درخت کے اوپر ہے. مدرسے تاب دارت، مدرسے تاب نہ دارت، یہ بھی کہہ سکتے ہیں نا. بچے روئے تابس، انتاب آہنیس، یہ جھولا لوہے کا.
بچہ تھا دوست دارد. کیا دارد؟ دوست دارد. ہاں، بچے تاب را دوست دارد. اس کے بعد ہے اساس. کیا ہے؟ اساس. اساس گھر کے تمام سامان کو کہتے ہیں. گھر کی ضرورت کی جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ اساس. خاص طور سے جو کچن کے سامان ہوتے ہیں، ٹھیک، حالانکہ کچن نہیں، وہ ضرورت کی تمام چیزیں، فریج ہے، کولر ہے، پنکھا ہے، ٹھیک ہے، گیس چولہا ہے، جو تمام چیزیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ اساس. گھر کا سامان، گھر کا سامان، ٹھیک، اساس. ان خانے اساس نہ دارد. ان خانے اساس دارد. اساس کوہنے اس، اساس نو اس، اساس گران اس، اساس ارزان اس، جو بھی آپ کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اساس در بازار اس، اساس در مغازے اس. چلیں ٹھیک. اس کے بعد ہے باد. باد 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 یعنی ہوا. باد یعنی ہوا، ٹھیک ہے. اب ہوا کے لیے کہتے ہیں باد سرد اس، ہوا ٹھنڈی. باد گرم اس، باد تیز اس. باد تیز اس. امروز باد نیست، آج ہوا نہیں ہے. پنکھے باد نہ دارد. پنکھا ہوا نہیں رکھتا. پنکھے باد. اس کے بعد تاج. کیا ہے؟ تاج. تاج. تاج یعنی مکٹ. تاج، تاج ہم لوگ بھی تاج ہی بولتے ہیں، اردو میں بھی تاج ہی ہے. مکٹ جو بادشاہ وغیرہ، راجہ وغیرہ سر پہ لگاتے ہیں، ٹھیک. ہاں، اب کیا کہیں گے؟ حاکم تاج دارد. تاج روئے سر اس. ان تاج طلائیس، سونے کا ہے. تاج گران اس، ہے نا، تاج، ٹھیک. تاج کے بعد ہے تخت. کیا ہے؟ تخت. تخت، تخت یعنی بیڈ. تخت یعنی بیڈ، چارپائی، چوکی، جس پر سویا جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اب یہ الگ الگ چیزوں کی الگ الگ طرح کی ہوتی ہے، فرق نہیں پڑتا. اس کو کہیں گے تخت، جس پر انسان جو ہے بستر ڈال کے سوتا ہے. چارپائی ہو، چاہے لکڑی کی بنی ہوئی چوکی ہو، سمجھ رہے، نماز پڑھنے کی بھی ہوتی ہے. یا جو مسیری ہو، جو نماز والی نہیں، جس پہ سویا جاتا ہے. مسحری، مسحری، چارپائی، چوکی، سمجھ رہی ہیں؟ اس طریقے کی چیزیں جس پر انسان بستر لگا کے سوتا ہے زمین کے علاوہ. جو بستر تو زمین پہ بھی لگتا ہے، اس کو تخت تھوڑی بنا. تخت جس کے اوپر بستر ڈال کے سویا جاتا ہے، جس کو بیڈ کہتے ہیں انگلش میں، ہے نا. ڈبل بیڈ ہو، سنگل بیڈ ہو، کچھ بھی ہو، تخت. چلے تو تخت یعنی بیڈ، چارپائی، ٹھیک ہے. ہاں. مدرسے تخت دارد. من تخت دارم. تخت من کوچیک است. تخت من آہنی است. تخت من چوبی است. تخت گران است. اب جو بھی کرنے، ٹھیک. اس کے بعد ہے غدا. کیا ہے؟ غدا. غدا یعنی کھانا. غدا یہ ایک جنس، کھانے کی تمام چیزوں کو کیا کہتے ہیں؟ غدا. غذا یعنی کھانا. ایک کھانا یہ جو بنا ہے، ایک کھانا فیل ہوتا ہے، وہ نہیں.
کھانا، خوردن کھانا ہوتا ہے کھانا، یہ جو پکائی گئی ہو چیز کھانے کے لیے اس کو کیا کہیں گے؟ غدا، کھانے کی چیز. ہاں غدا. خوب من غدا دوست دارم، غذا شیرین گرم است، غذا گرم است، غذا در آشپزخانه است، غذا برای زندگی ضروری لازم است. تو بھی آپ کیسے ٹھیک. چلیں جلدی جلدی آگے بڑھیں. چلیں اب آ گیا اسب. کیا ہے؟ آواز آ رہی ہے بیٹا؟ اسب، اسب بولنے میں کبھی کبھی پے بھی بولتے ہیں، اسب فرق نہیں پڑتا. اسب بولو یا چاہے اسب. اسب یعنی گھوڑا، ہارس. کتاب میں اسب لکھا ہوا ہوتا. اسب یعنی گھوڑا. کیا کہیں گے؟ اسب در جنگل است، اسب قرمز است، اسب سیاه است، اسب سفید است. چه میکنی؟ اسب آب میخورد، اسب دم دارد، اسب دو چشم دارد، اسب چہار پا دارد. اسب کے بعد ہے درخت. درخت، درخت یعنی پیڑ. درخت یعنی پیڑ پودا. پیڑ. پیڑ، درخت یعنی پیڑ. پیڑ. این درخت است، مدرسه درخت دارد، درخت سبز است، درخت میوه دارد، درخت میوه ندارد، درخت گل دارد. تو بھی آپ کیسے چلیں. اس کے بعد ہے پارچ. کیا ہے؟ پارچ. پارچ یعنی جگ. جگ، جگ جس میں پانی رکھا جاتا ہے، پانی دیا جاتا ہے، مہمان وغیرہ کے سامنے رکھا جاتا ہے. پارچ. ٹھیک ہے. پارچ آب دارد، پارچ یا آب در پارچ است. این پارچ شیشه‌ای است، یہ جگ شیشے کا ہے. ٹھیک. ابھی کیسے؟ ان پارچ اسٹیلی است، اسٹیل کا ہے. پارچ روی میز است، پارچ در آشپزخانه است. ٹھیک. چلیں اس کے بعد ہے مجھے. مجھ، ہاں مجھے یعنی آپ پلکے. یعنی پلکے. جی پلک. یہ آنکھوں کے اوپر جو پردہ ہے، اس پردے پہ جو بال اگے ہیں اس کو کہا جاتا ہے مجھے. ایک تو آنکھ کے اوپر ہے یہ ابرو، یعنی اس کے نیچے خود آنکھ کے اوپر جو یہ پردہ پڑا ہوا ہے، ٹھیک، اس میں یہ جو بال دکھ رہے ہیں اس کو کہا جاتا ہے مجھے. فارسی میں مجھے کہتے ہیں اور اردو میں پلک کہتے ہیں یا پلکے کہتے ہیں. مجھے کیا کہیں گے؟ مجھے سیاس، مجھے کم است، مجھے زیادہ است، ہے نا. ان چشم مجھے نہ دارد، یہ آنکھ پلکے نہیں رکھتی. جو بھی چلے. اس کے بعد ہے زرد. کیا ہے؟ زرد. زرد یہ رنگ ہے. یلو پیلا. کیا ہے؟ زرد یعنی پیلا. زرد یعنی پیلا. پیلا. زرد یعنی پیلا. اب اس کے لیے آپ کچھ کہہ سکتے ہیں. گل زرد است، پھول پیلا ہے.
ہے نا. ان پارچے زردست، ان لباس زردست، ان درخت زردست. برتقال زردست نہیں. چلیں انبے 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 زردست. چلیں اس کے بعد ہے خط. خط لکیر نشان. خط یعنی لکیر، کسی بھی طریقے کی لکیر ہو، نشان اس کو کہا جاتا ہے خط. لائن، لائن بھی آپ کہہ سکتے ہو. خط یعنی ہمارے یہاں خط کہتے ہیں لیٹر کو، ٹھیک، لیکن فارسی میں خط لکیر کو، تحریر کو، نشان کو، لائن کو، اس کو بولتے ہیں. جیسے کہیں کہ ان دفتر خط نہ دارد، ان دفتر خط نہ دارد یعنی اس کاپی میں لائن نہیں ہے. ٹھیک ہے. ان خط زیباس، ان خط زیباس، یہ تحریر، یہ رائٹنگ، رائٹنگ کو بھی کہتے ہیں خط، ہے نا. جس کی رائٹنگ بہت اچھی ہوتی ہے اس کو فارسی میں کہتے ہیں خط زیبا ادارت. خیل خوش خط اس، خوش خط یعنی اچھا لکھنے والا، اچھی رائٹنگ والا. ٹھیک ہے. خط یعنی لکیر، لائن، نشان. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے صدا. کیا ہے؟ صدا. صدا یعنی آواز. صدا یعنی آواز. صدا یعنی آواز. صدا کے لیے کیا کہیں گے؟ صدائے شما شیرین است، صدائے مؤذن شیرین است. کہیں گے ان نوار صدا نہ دارد، یا ان کمپیوٹر صدا نہ دارد، ہوا صدا نہ دارد، بعد صدا نہ دارد. پہلا. اس کے بعد ہے صبح. صبح یعنی صبح، مارننگ. صبح یعنی صبح. صبح آمد، وقت صبح کیا ہے؟ قشنگس، زیباس. ہاں. من در صبح سبحانے خوردہ. سبحانے جو صبح میں کھایا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں سبحانے. ناشتہ، ناشتے کو کیا کہتے ہیں؟ سبحانے. ان سبحانے دوست دارم، من در سبحانے نان و پنیر خوردم. چلو اس کے بعد سحرا. سحرا، سحرا یعنی بیابان. جنگل نہیں، جنگل میں درخت ہوتا ہے، صحرا میں درخت نہیں ہوتا ہے. ریگستان. صحرا ایسا میدان، ٹاپو جس میں درخت وغیرہ نہیں ہوتے ہیں یا بہت کم ہوتے ہیں. کوئی جھاڑی اڑ دکھے گی کہیں کہیں. جنگل تو درخت ہی درخت ہوتا ہے، یہ جنگل کے مقابلے میں ہی ہوتا ہے صحرا. ٹھیک. ٹاپو جس کو کہتے ہیں نا. اچھا ایک چیز کبھی غور کیا ہے؟ محرم کے حوالے سے نوحہ جو کہتے ہیں، نوحہ خان نوحہ بنانے والی ہے، پڑھنے والے، تو کوئی کربلا کو صحرا کہے گا، کوئی کربلا کو جنگل کہے گا. کربلا کے جنگل میں، ہاں کربلا کے صحرا میں، دونوں ایک ہی چیز ہو سکتا ہے. جو چیز صحرا ہے وہ جنگل نہیں ہے، جو جنگل ہے وہ صحرا نہیں ہے. دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں. ہم ایک ہی ورڈ سمجھتے ہیں. نہ
جنگل جو درخت، ایسی زمین جس میں مختلف قسم کے درخت ہوں، ٹھیک. اور صحرا اس زمین کو کہا جاتا ہے کہ جس زمین پہ درخت نہیں ہوتے، جو ٹاپو میدان ہوتا ہے. اونٹ چلتے ہیں یہاں پر. ہاں جی، جیسے اپنے یہ راجستھان کے بڑے بڑے میدان ہیں، ریگستان جس کو کہا جاتا ہے، ریگستان یا عرب وغیرہ میں جو ہے ٹاپو بول دو نا، ٹاپو، بیابان، ٹھیک ہے. صحرا یہ ہے صحرا. صحرا درخت نہ دارد، صحرا آب نہ دارد. شطور در صحرا. ہاں، شطور در صحراس، جو بھی کہہ سکتے. اس کے بعد ہے ضبط. کیا ہے ضبط؟ ضبط یعنی ٹیپ ریکارڈ. ریکارڈ تو پہلے چلتا تھا، ابھی تو بند ہو گیا ہے. ہاں ہے، ملتا ہے لیکن کوئی استعمال نہیں کرتا. سمجھ جی لیں. ہاں، پہلے کیسیٹیں لگتی ابھی تھی. آج سے جو ہے 15 سال پہلے چلے جائیں، 15 سال پہلے ہاں ہر گھر میں ہوتا تھا، لوگ جیبلے میں لے کے چلتے تھے. ابھی جیسے موبائل ہوتا ہے پاس میں، پہلے ہاں چھوٹا والا ٹیپ آتا تھا، لے کے چلتے تھے. کئی محفل مجلس جلوس میں گئے تو ریکارڈ کر کے لاتے تھے. ایران وغیرہ میں بچے بیچارے باقاعدہ پڑھتے تھے. یہ کیا نام، سب کے پاس ٹیپ ریکارڈ ہوتا تھا. استادوں کی کیسیٹیں لا کر کے لگا کر کے ہیڈ فون استعمال کرتے تھے، کتابیں پڑھتے تھے. وہ ضبط یہ ٹیپ ریکارڈ. ہاں، ریڈیو بھی کہتے ہیں اسے. نہ، ریڈیو کو رادیو بولتے ہیں. ریڈیو الگ ہوتا ہے. ٹیپ ریکارڈ جس میں کیسٹ لگتی ہے، ریکارڈ ہوتا ہے. ہاں اس میں جو چلائیں گے وہی چلے گا. ریڈیو جس کے اسٹیشن ہوتے ہیں، جس میں کیسٹ لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. ہاں، جو وہاں سے وہ اپنے اسٹیشن سے جو وہاں سے سنایا جاتا ہے وہی چیز آتی ہے، وہاں چلائی جاتی ہے. ہاں یہ ضبط یعنی ٹیپ ریکارڈ، رادیو یعنی ریڈیو، ابھی وہ آئے گا. ٹھیک. اس میں جو کیسٹ لگائی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں نوار. کہتے ہیں نوار ہے ضبط یعنی ٹیپ ریکارڈ کی کیسٹ. چلو اس کے بعد آ گیا ظرف. کیا ہے ظرف؟ ظرف یعنی برتن. ہاں، ظرف یعنی برتن. ہاں، ظرف در آشپز خانه است، ظرف نو است، ظرف قشنگ است، ظرف شکسته است، جو بھی کہہ سکتے ہیں. ظرف در ظرف شوئی است. ٹھیک. چلے ابھی یہ جو پڑھا ہے آپ نے، ٹھیک، جو کچھ پڑھا ہے آپ